بے سرور نہیں ہوتا۔ میں خود کا کہتا ہوں، بزرگوں کا کہتا ہوں، آپ سے بھی یہی کہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی دکھ آتا ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی دماغ بے چین بے سکون ہو جاتا ہے، رب کی لارے کی آگ اٹھاتا ہوں، جو چند آیتیں پڑھتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے اندر کے ایمان کی کوئی جھاڑو لگ کر تر و تازہ کر دیا ہے۔ انہوں نے بہت محنتوں کے ساتھ یہ قرآن مقدس کے بچے محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں آپ کو اور اپنے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہے سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو مسند فقہ کے دوسرے نمبر کے ہیں، وہ باہر نکلے، ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، ان کی والدہ نے ان کو مزدوری کے لیے لے کے گئے کہ کہیں پر مزدوری پہ لگا دوں گا اور چل کر یہ میرے بیوہ اور میرے معصوم بچوں کی پرورش کر لے گا۔ یہ بچہ چلا جاتا ہے، ماں اس کو کسی جگہ کام پہ لگا لیتی ہے، دھوبی پہ لگا لیتی ہے کہ میرے بچے کو کام بھی سکھا دینا، ساتھ ساتھ مزدوری بھی دیتے چلے جانا، میرے بچے کا گزر بسر، میری اولاد کا گزر بسر، اور اس کا سہارا یہی ایک بچہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باہر کام کے لیے چلے گئے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے رات کے امام نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر پڑی، بچہ بڑا لائق ہے، بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے اور اچھا سا ہے۔ ان سے پوچھا بچہ بیٹا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں پڑھنا تو چاہتا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ مزدوری کرنے کے لیے والدہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مسند پر لے کے گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، چند دنوں کے گزرنے کے بعد مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر جب چلے جاتے ہیں، والدہ نے ان سے پوچھا بیٹا مزدوری لائے ہو؟ کہنے لگا کس چیز کی مزدوری؟ میں تو کام کرنے جاتا نہیں ہوں۔ والدہ نے کہا کیوں؟ کہا وہاں پر فی الحال عالم ہے، میں تو اس کے پاس پڑھنے چلا جا رہا ہوں اور بہت یاد آتا ہے اور بہت ذہین ہوں، اس لیے انہوں نے احسان کیا، مجھے اپنے مسند پر بٹھا دیا، اپنی کلاس میں جگہ عطا کر دی۔ وہ بگڑ گئی جیسے اساتذہ بگڑ جاتے ہیں۔ مولوی صاحبان بیچارہ سینے والے، صدر والے، صبر والے، سہنے والے، لاکھ مرضی باتیں ہوتی رہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو سینہ عطا کیا ہے، صدور عطا کیا ہے، ان بزرگوں کو، ان ہستیوں کو سہنے والا بیچارہ کسی کے قابل بھی نہیں رہتا، وہ سناتے رہتے ہیں اور یہ آگے جھک جھک کر سن رہے ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر یاد آتا ہے۔ یہ وہ مسند ہے۔ پھر چلو یہاں بیچ میں واقعہ ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن سے پوچھا تو جس کے پاس چلا گیا ہے تو نے اسے کیا آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا میری بات کی نسلوں سے پوچھ نہیں، میرے آپ کے کل کائنات کے فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے شاگردوں کی بات سن، ان سے کہنا ایک کا نام تو عبداللہ بن ابو قحافہ تھا، عبداللہ بن عثمان تھا، جب میں ان کے پاس آیا سیدنا صدیق اکبر بنا دیا، عمر بن خطاب تھا، جب میں ان کے صحبت میں چلا گیا اس نے اپنے سینے میں مجھے سما دیا، میں نے فاروق اعظم انہیں قرار دیا، سیدنا باقی چھوڑیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آیا، حبشہ کا ایک عام سا غلام تھا، یہ حبشہ کا غلام جب قرآن سینے میں لایا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور قرآن کا خادم بن کے ٹھہرا، یہ وہ بلال تھا جو مکہ میں گھوم رہا تھا، جب مدینہ کی گلیوں میں گھوم پھر رہا تھا، رب کعبہ کی قسم عرش کی جنتوں میں گونج کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ قرآن اپنے سینے میں لانے کے بعد پورے کائنات کا فخر ہے، یہ پورے کائنات کے امام ہیں، یہ جنہوں نے قرآن کو سینے میں رکھایا اور قرآن کی خدمت کرتے رہے۔ انہیں باتیں کہنے والے تو شاید خود کو سرما جائیں گے، لیکن انہیں اللہ بلند کرتا رہے گا، بلند پہ بلند کرتا رہے گا۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ غصے میں آ گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ان کو سنایا، پھر سنایا، امام صاحب سنتے رہے، وہ کہتی رہی، امام صاحب سنتے رہے، انہوں نے کہا تمہیں احساس نہیں ہوا، اے مولوی صاحب تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، یہ یتیم ماں کا بچہ ہے اور اس کی بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کا سہارا ہے اور تم نے انہیں اس سے فارغ کر کے اور مزدوری سے فارغ کر کے تم نے قرآن کے مسند پہ بٹھا دیا، یہ کیا کھائے گا، یہ کہاں سے گزر بسر کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہے، سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب دیکھ رہے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنے استاد کی اس جسارت کو اور ان کی
والدہ کی جسارت کو اور اپنے استاد کے صبر اور دامن کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہا رہے تھے. جب پہنے لگے امام صاحب نے پوچھا اما جان آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, آپ کی بات مکمل ہوگی؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگا یہ بچہ کتنا کما کے لائے گا, آپ کا گزر بسر ہو جائے گا, آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے, مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ انہوں نے جرات میں کہہ دیا کہ آپ میرے گھر کا خرچہ 40,000 درہم ہے. یہ زیادہ کر کے انہوں نے بول دیا. امام صاحب نے فرمایا اما جان یہ ڈیوٹی آپ کی مہینہ پہلا پورا ہونے سے پہلے یا آپ کا غلام آپ کے گھر میں یہ پیسے پہنچا کے چھوڑ دے گا. پھر کتنا عرصہ گزر گیا؟ 30 سال گزر گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی والدہ کی خدمت کرتے رہے. یہ مسند میں ملا ہے, یہ قرآن کا اعزاز ملا ہے, یہ قرآن کے مراتب ملے ہیں, قرآن کی چوکیداری ملی ہے, یہ خوش قسمت اساتذہ کی وجہ سے. اور یہ آپ کا بھی احسان ہے امت پر کہ آپ نے اس قرآن کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو منتخب کیا. میں تو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ اپنے الفاظ سنا دوں یا میں کچھ کہہ سکوں. یہاں پر ایک جملے آپ کو عرض کر دوں. اگر ہم یہ مجلسوں میں نہیں آئیں گے, ان مبارک مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے. ایک امام صاحب تھے, وہ کہیں جانا چاہتے تھے, کسی سے پوچھا کہ آپ میں چلا جاؤں گا, پیچھے کوئی نماز پڑھانے والا ہے؟ ایک صاحب نے کہا جی میں پڑھا دوں گا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, انہوں نے چپ والی نماز کی جہری نماز میں پڑھا دی. عصر کی نماز کا وقت آیا, چپ کی نماز کی جہری نماز کی پڑھا دی. مغرب کی نماز کا وقت آیا, وہ جب نماز قرات کرنے شروع کر دی ان سے غلطی ہو گئی تو پیچھے سے اس نے حکم وضاحت دے دیا. جیسے حافظوں کا تو آپ سنتے رہتے ہیں رمضان مقدس کے مہینے میں, یہ خوش قسمت ہے اللہ کا پاکیزہ کلام لا الہ الا اللہ ہمیں سنا کر ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں میں اللہ کی دار کتاب سناتے. ان کا احساس, ان کا احسان ہے. اور معاوضے میں جو ہم کیا دیتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. خیر بات کبھی ہو جائے گی, میں یہیں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں. تو اس صاحب نے جو مغرب کی نماز پڑھانی تھی اس سے غلطی ہوگی, پیچھے سے لقمہ دے دیا. اس نے ایک رکعت ادا کر دی, دوسری رکعت, اب تیسری رکعت سجدے میں چلے گئے. سوچنے لگے تو پیچھے سے لقمہ ملا ہے, آیا اس لقمے کے بدلے مجھے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ میں پڑ گئے. اگر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے, اگر میں سجدہ سہو نہ کر لوں تو لوگ کہیں گے کیوں سجدہ سہو نہیں کیا, اگر کر دوں گا تو پوچھیں گے کیوں کیا. مسئلہ معلوم نہیں تھا, مسئلہ معلوم نہیں تھا. آخر رکعت سجدے میں سوچے 7 حجرے کے پاس سے ایک دروازہ تھا, وہیں سے نکل گئے. اب پیچھے لوگ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ, 7 5 دفعہ, 11 دفعہ. امام صاحب سر سجدے سے اٹھا نہیں رہے. امام صاحب ہوں گے تو سر سجدے سے اٹھائیں گے. جب انہوں نے دیکھا ایک نے جرات کر کے جسارت کر کے بہت جلدی ہو جانی لگی, دکان میں ٹائم دینا تھا اور جو دوست باہر انتظار میں ہیں جو کہ موبائل کو ٹائم دینا تھا وہ بہت کی, اس کے لیے کوئی فرصت تو نہیں ہے. باقی بزرگوں کے بیان سننے کی اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, بہت قیمتی چیز ہے, بہت بڑا انعام ہے اس امت پر کہ اس کو وقت کے بغیر وہ ناراض ہو جائے گا. رات کو 2 بجے تک 2 بجے تک ٹائم, اور صبح 12 بجے اٹھ کے آئیں گے تو بتاؤ روزی میں برکت آئے گی یا کاروبار میں برکت آئے گی یا اولاد صالح ہو جائے گی یا آپ اپنے پاس نہ بیمار کے لیے پوچھنے کا ٹائم ہے. شریعت کا ٹوٹل نظام چلا گیا. بات ختم کر دیتا ہوں. ان سے پوچھا, ایک نے جو جسارت کر کے سر اٹھا دیا, جی صاحب ہاں بھائی وہ امام صاحب ہیں جی, آپ کا بغیر ڈرائیور کے پیچھے گاڑی میں سوار ہے. تو سر اٹھایا تو میں پوچھا کہ میں کیا کرتا, مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا. تو مسئلہ گھر میں بیٹھ کے معلوم ہو جائے گا یا موبائل دیکھے معلوم ہو جائے گا یا کوئی اپنے دوستوں کے پاس ٹائم اور فالتو ٹائم ضائع کرنے سے مسئلہ معلوم ہو جائے گا. مسئلہ معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں پتہ تو نہیں ہے, تم ان بزرگوں کے پاس جاؤ, ان ہستیوں کے پاس جاؤ, اور بلا معاوضے کے, بلا فیس کے, بلا ٹائم دینے کے آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار اور لبیک کہہ کر مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم سر و سلامت رکھے اور اس ادارے کو رب العالمین قائم و دائم رکھے. ان کی بنیاد رکھنے والوں کو رب العالمین ہر حرف کا بدلہ معاوضہ عطا فرما دے. مجھے اس حقیقے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور آپ کے اگر کوئی سخت الفاظ آپ کے اور ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں نے جسارت کی ہے تو انتہائی معذرت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب مولانا مفتی عبدالشکور صاحب, اپنے قیمتی نصائح سے اور اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے.
ہماری تقریب اپنے اختتام پہ ہے. بالکل آخر میں حضرت استاد الاساتذہ قاری صاحب سے درخواست